أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سورۃ الحدید کی ابتدائی چند آیتوں کی تلاوت ہوئی. سورہ حدید مدنی سورتوں میں سے ایک اہم سورت ہے جس میں 29 آیتیں اور 4 رکوع ہیں. تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ سورت مدنی ہے، ہجرت سے بعد نازل ہوئی. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو خاص صفات رکھے ہیں، اس صورت کی جو ابتدا ہے سبح للہ، اس کے بعد اور 4 صورتیں ہیں. ان 4 اور یہ ایک صورت، ان 5 صورتوں کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے سبح للہ سے شروع فرماتے ہیں، جس کو مسبحات 5 کہتے ہیں. ایک سورۃ الحدید، سورۃ الحشر، سورۃ الصف، سورۃ الجمعہ اور سورۃ التغابن. یہ 5 صورتیں ہیں جس کو احادیث میں مسبحات 7 کہا جاتا ہے، مسبحات 5 کہا جاتا ہے. اس میں اللہ نے ماضی کا صیغہ 3 صورتوں کے شروع میں، مضارع کا صیغہ 2 صورتوں کے شروع میں رکھے ہیں. سبح للہ یہ ماضی ہے، باب تفعیل سے فعل ماضی ہے، تو یہ سورہ حدید کے شروع میں، سورہ حشر کے شروع میں، سورہ صف کے شروع میں، اس ترتیب کے ساتھ 3 صورتیں باب تفعیل سے ماضی کا صیغہ سبح للہ سے شروع فرماتے ہیں. سورۃ الجمعہ، سورۃ التغابن، یہ 2 صورتیں ہیں، یہ باب تفعیل ہی سے ہیں لیکن مضارع کا صیغہ اللہ نے استعمال فرمایا یسبح للہ. دونوں کے معنی تقریباً ایک ہی ہیں. وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے، تسبیح بیان کی جاتی ہے اللہ کی زمین و آسمان میں، تو اس کو مسبحات کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کی فضیلتیں بیان فرمائی. جو کوئی سونے سے پہلے مسبحات کا اہتمام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اگرچہ کہ اس کے گناہ
ریت کے ذروں کے برابر ہو یا سمندر کی ٹھاک کے برابر. اور اسی طرح کوئی ان سورتوں کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے، اور اس پڑھنے کے بعد جو دعا کرے گا وہ دعا قبول ہوگی. جس کے حق میں دعا کرے گا اس کے حق میں بھی دعا قبول ہوگی. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ بانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول نقل فرمایا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو کوئی سورہ حدید کی ابتدائی آیتیں اور پھر سورہ حشر کی آخر کی آیتیں، وہ اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن، وہ 3 آیتیں اور یہ سورہ حدید کی ابتدائی چند آیتیں اگر کوئی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں، اور جس کے حق میں دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حق میں بھی دعا قبول فرماتے ہیں. تو بعض صورتوں کی خصوصیات فضیلتیں الگ الگ ہوتی ہیں، جیسے سورہ یاسین کی ہے، رحمان کی ہے، سورہ واقعہ کی ہے، الف لام میم سجدہ کی ہے، اور اسی طرح سورۃ الجمعہ کی ہے. کہ بعض صورتیں ایسے ہیں جس کی فضیلتوں کے ساتھ خصوصیات بھی ہوتے ہیں. فضیلتیں الگ ہیں، خصوصیات الگ ہوتے ہیں. تو بعض صورتوں میں اللہ تعالیٰ دونوں کو جمع فرما دیتے ہیں کہ خصوصیات بھی ہوتے ہیں، فضیلتیں بھی ہوتی ہیں. تو اسے جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اس کی فضیلتیں بھی اس سے حاصل ہوتی ہیں، اس میں جو خصوصیات اللہ نے رکھے وہ بھی اسے میسر ہو جاتی ہیں. اسی طرح کوئی یاسین پڑھتا ہے تو یاسین کی جو فضیلتیں ہیں وہ بھی اسے حاصل ہو جاتی ہیں، اور جو یاسین کی خصوصیات ہیں وہ بھی اسے میسر ہو جاتی ہیں. ایسے بعض صورتوں میں اللہ نے تاثیرات الگ الگ رکھے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسبحات کے نام سے تعبیر فرمایا. حدیث میں خود اللہ کے نبی نے اسے مسبحات یعنی وہ صورتیں جس کے شروع میں تسبیحات سے شروع ہوتی ہیں. سبح للہ، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو تسبیحات سے شروع ہوتا ہے. تو اس کی بڑی فضیلتیں حدیث کے اندر ہے. اس سے بعض بزرگان دین کا یہ قول ہے اگر کوئی ہر سورت کی ابتدائی چند آیتوں کی تلاوت کر کے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. مثلا سورہ حدید کی ابتدائی چند آیتیں پڑھیں، پھر اس کے بعد سورہ حشر کی ابتدائی چند آیتیں پڑھیں، اور اسی طرح سورہ صف کی ابتدائی چند آیتیں پڑھیں، سورہ جمعہ کی ابتدائی آیتیں پڑھیں، پھر سورہ تغابن کی ابتدائی آیتیں پڑھیں، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں، بشرطے کہ اس کا یقین کامل ہو. تو اس لیے یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے. وجہ کیا ہے؟ اس میں مسبحات کے معنی کیا ہے؟ تسبیح. سبح للہ، یسبح للہ، معنی کیا ہے؟ اللہ کے لیے تسبیح کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی عظمت بیان کرتے ہیں، اللہ کی کبریائی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرتے ہیں. کون؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، سب اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، سب اسی کے حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، سب اسی کی کبریائی اور تعریف بیان کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، وہ اسی کے قابل اور لائق ہے. اللہ نے سورہ بنی اسرائیل کی جو مشہور آیت ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان ہے. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب، آسمان بھی تسبیح کرتا ہے، زمین بھی تسبیح کرتی ہے، درخت، شجر، حجر، پہاڑ، ہوائیں، سمندر، بہتا ہوا پانی، درخت کے پتے، ریت اور ریت کی ذرات، یہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں.
انسان ہی ایک واحد مخلوق ہے جو غفلت میں پڑا ہے، ورنہ جتنے آسمان و زمین میں چیزیں ہیں تو تمام کے تمام اللہ کی تسبیح و حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ یہ حدیث آپ بارہا سنے ہوں گے، مشہور حدیث ہے، شیخ الحدیث بھی لے کر آئے فضائل اعمال میں کہ آسمان و آسمان میں ایک بارش کی جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہو۔ کوئی فرشتہ قیام کی حالت میں ہے، کوئی رکوع کی حالت میں ہے، کوئی سجدے کی حالت میں ہے، کوئی قعود کی حالت میں، اور اسی میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ اب یہاں قرآن میں کہا جو سورہ حدید کی ابتدائی آیت ہے، سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے تسبیح بیان کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، جو کچھ ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ درخت تسبیح کرتا ہے، پہاڑ تسبیح کرتا ہے۔ پہاڑ کے بارے میں تو مشہور ہے، حضرت داؤد علیہ السلام جب تسبیح کرتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتا تھا، اڑتے پرندے ان کی تسبیح میں شریک ہو جاتے تھے۔ جب زبور شریف پڑھتے تھے تو پرندے ان پر سایہ پیگر ہو جاتے تھے، ہوا منجمد ہو جاتی تھی، عجیب سماج آ جاتا تھا۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بڑی پیاری آواز، اسے رہنے داؤدی سے مشہور ہے، اگر کوئی قاری صاحب یا حافظ صاحب اچھی قرات کرتے تو کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ رہنے داؤدی ہے، کہتے ہیں نا کہ بھئی فلاں حافظ صاحب کو فلاں قاری صاحب کی آواز ایسے ہے کہ کوئی آواز رہنے داؤدی ہے۔ تو ایک مثال حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور شریف پڑھتے تھے یا تسبیح کرتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ یسبحون والطیر کل قد علم صلاته وتسبیحہ، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ قد علم تسبیحہ، تم اس کی تسبیح کو جانتے ہو؟ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتے ہیں لیکن ہم نہیں جانتے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہم ہر ایک کی تسبیح کو ہم سمجھ نہیں پاتے۔ اب سوال یہ ہے اللہ کی تسبیح کیسے کرتے ہیں، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا۔ دلائل تو بعد میں دیں گے انشاءاللہ۔ ایک آخری دلیل آپ سنیں، انسانوں میں کتنے انسان ہیں جو ایک کی زبان دوسری زبان نہیں جانتے؟ عربی جو لوگ ہیں وہ عربی بات کرتے ہیں تو وہ اردو نہیں جانتے، ہماری ٹاپک زبان نہیں جانتے، اور ان کی عربی زبان ہم نہیں جانتے۔ چائنا کی زبان ہو، ملیشیا ملائی زبان ہو، اور دنیا میں کئی قسم کی زبانیں بولی جاتی ہیں، تو ایک انسان ایک بندہ دوسرے بندے کی بولی نہیں جانتا، وہ اپنی زبان میں بول رہا ہے یا اپنی زبان میں بول رہا ہے۔ کبھی جماعت فاہمی میں آ جاتے ہیں تو ان کی زبان عجیب ہوتی ہے تو ہم ان کے منہ تکتے رہتے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، پڑھے نہیں پڑھتے۔ بعض جماعت ایسے آتی ہے کہ جو ملائی زبان پہ ہوتی ہے، چائنا زبان میں ہوتی ہے، وہ مہمان بات کرتے ہیں، پھر ان کا ترجمہ انگریزی میں کرتے ہیں، پھر ان کا ترجمہ اردو میں ہوتا ہے، تو دو مترجم بیٹھ جاتے ہیں۔ بیٹھتے کہ نہیں بیٹھتے؟ مرکز میں جماعت آتی ہے، اب لاک ڈاؤن کے بعد تو وہ جماعتیں علامت ہو گئی، اور عجیب منظر ہوتا تھا کہ 3 کرسیاں رکھتی تھی، مہمان بیچ میں ہوتے تھے، تو مہمان اپنی زبان جو ان کی مادری زبان ہے اس زبان پہ کرتے، پھر اس کا ترجمہ انگریزی میں ہوتا، پھر یہاں کے مقیم ساتھی وہ انگریزی سمجھ کر پھر اردو میں ترجمہ ہوتا تھا۔ گویا 10 منٹ کا بیان آدھا گھنٹے کا ہو جاتا تھا، ہر 10 منٹ ہے، بولنے والے مہمان 10 منٹ، 2 مترجم 10 منٹ، تو یہ حال ہوتا ہے۔ جب ایک بندہ دوسرے بندے کی زبان نہیں جانتے، ایک کی بات دوسری نہیں جانتے، ایک کی بولی دوسرے نہیں جانتے، ہم پرندوں کی زبان کہاں سمجھیں؟ طوطا مینے کی زبان ہم کہاں سمجھیں گے؟ جانوروں کی زبان ہم کہاں سمجھیں گے؟ درخت، شجر، حجر، اس کی زبان کہاں بیان سمجھیں گے؟ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک درخت دوسرے درخت سے بات کرتے ہیں، ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے بات کرتا ہے، سلام کرتا ہے، ایک پتھر دوسرے پتھر کو سلام کرتا ہے، بات کرتا ہے۔
جبل احد یحبنا و یحب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ کے نبی اس پہاڑ سے بات کرتے تھے، پہاڑ ان سے گفتگو کرتا ہے، اللہ کے نبی کا معجزہ ہے۔ اللہ کے نبی پتھروں سے بات کرتے تھے، ان کی زبان سمجھتے تھے، ان کی زبان سمجھتے تھے، ان کا کی شکایت کرتا تھا۔ ہر بات طویل ہو جائے گی، پھیل جائے گی۔ بات یہ ہے کہ انسانوں میں خود ایک انسان دوسرے انسان کی زبان نہیں جانتا، ایک بندہ دوسرے بندے کی بولی نہیں جانتا ہے، تو ہمارے جو مخلوق، وہ مخلوق الگ ہے، آسمان، زمین، حجر، شجر، جانور، چرند، پرند، یہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، ہم کہاں سمجھیں گے؟ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہم ان کی تسبیح نہیں سمجھ پاتے۔ اب یہ تو آخری دلیل ہے جو ہمیں بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ بھئی کسی کی تسبیح زبان نہ سمجھنا، اس کی تسبیح نہ کرنے کی علامت نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں اتنی سمجھ دیا ہی نہیں، ہم پتھروں کی زبان سمجھے، ہم جانوروں کی زبان سمجھے، ہم چرند پرند کی زبان سمجھے، اللہ نے ہمیں وہ صلاحیت دی نہیں۔ ابھی جانور تو ہمارے اشارے کے لائے سمجھ جاتے ہیں، ہمارے بلانے پر آتے ہیں، اگر ہم کو تھوڑا سکھا دیں تو وہ سیکھ جاتے ہیں، لیکن ہم ان کی زبان نہیں جانتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، بس قرآن کہتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ ہمارا سمجھ میں آنا کوئی ضروری نہیں، میری عقل میں آنا کوئی ضروری نہیں، میرے فہم اور ادراک میں آنا کوئی ضروری نہیں۔ قرآن کہہ دیا تو کہہ دیا، بس قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کا فرمان ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح کر۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ قرآن کہتا ہے، قرآن گویا ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ کی تسبیح حمد و ثنا بیان کرنے میں مصروف ہے، منہمک ہے۔ وہ ذرا تھوڑی دیر بھی وہ اللہ کی بڑائی کی بڑائی بیان کرنے سے وہ غافل نہیں رہتے۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ تسبیح کے کیا معنی ہے۔ تسبیح کی دو قسمیں ہیں، ایک قولاً، دوسرا حالاً۔ ایک تسبیح ہے قولی تسبیح، حالی تسبیح۔ قولی تسبیح یہ ہے کہ زبان سے کہنا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، تسبیح بیان کرنا، اللہ اللہ کہنا، تسبیح بیان کرنا، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا، یہ زبانی تسبیح ہے، اس کو تسبیح قولی کہا جاتا ہے۔ دوسرا قسم ہے، علماء نے لکھا ہے کہ حال، جو جانور، جو چرند پرند، جو مخلوق جس حال میں ہے وہ اسی حال میں اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اسی حال میں اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ مینڈک اپنے حال میں خدا کی تسبیح بیان کر رہا ہے، مچھلیاں اپنے حال میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، چرند پرند فضاؤں میں، درختوں میں اور درختوں میں وہ اپنے حال میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ہر جانور اپنی اپنی حالت پر، جس حالت پہ اللہ نے اسے پیدا کیا ہے اسی حال میں ہے، اسی حال میں وہ اللہ کی تسبیح حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ علامہ کمال الدین جنوی نے حیات الحیوان 3 جلدوں میں لکھی، تو حضرت نے اس میں جانوروں کی بولیاں لکھی، جانور کیا بولتے ہیں، مینڈک کیا بولتا ہے، مچھلیاں کیا بولتے ہیں، اور تیتر بٹیر کیا بولتے ہیں، مرغ کیا بولتا ہے، مرغیاں کیا بولتی ہیں۔ یہ کوئی ان کے بیکار بکواس نہیں، جو ملغہ باندھ دیتا ہے نعوذ باللہ، بیکار بکواس نہیں، وہ بھی اللہ کی تعریف کر رہا ہے، ہم سمجھ نہیں پاتے۔ جانور اپنی زبان پہ ہند ہناتے ہیں، گھوڑا ہند ہناتا ہے، اور اسی طرح جانور بولتے ہیں تو ان کی زبان میں وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، وہ ایسی آواز نہیں کرتے۔ کتا بھونکتا ہے تو اس پہ وہ اللہ کی تعریف و حمد و ثنا بیان کرتا ہے، شیر جھنگھاڑتا ہے تو
بکریاں میں کرتے ہیں، بظاہر تو ہم کرتے کہ میں کرتے، لیکن وہ بھی اللہ کی تسبیح حمد و ثنا بیان کر رہا ہے۔ میرے دوستو، یہ تمام چیزوں کی تسبیح حدیث میں فرمایا کہ اللہ کا عرش بھی تسبیح کرتا ہے اور آسمان بھی چلچلاتا ہے، آسمان بھی چلچلاتا ہے، بادل بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ میں ہر چیز اللہ کی تسبیح، اللہ کے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اب ہم اللہ کی تعریف یا اللہ کا شکر ادا کریں گے، وہ تین طرح سے کریں۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے، ایک آپ ذکر کہو یا شکر کہو، دونوں ایک ہیں۔ الحمدللہ، الشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کریں، یہ بھی تعریف ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ تو یہ تین قسم کے ہیں، ایک قولی، عملی اور پھر اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے۔ ایک ہے قولی، اپنی زبان سے کہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ اکبر، اللہ پڑھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیری تعریف ہے۔ یہ ذکر لسانی ہے، شکر لسانی ہے، زبان سے اللہ کی تسبیح ہے۔ دوسرا ہے قلبی، دل سے اللہ کا ذکر، تعریف کرنا، اللہ کا شکر کرنا کہ اللہ تیرا شکر۔ دل میں بھی یہ تصور کرے کہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے انسان بنایا، اس نے مجھے ایمان والا بنایا، اس نے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اس نے مجھے نماز کی توفیق دی۔ یہ زبان ہے، دل سے بھی اللہ کی تعریف، یہ شکر قلبی کہا جاتا ہے۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیضاوی میں اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔ تیسرا ہے اپنے اعضاء و جوارح سے اللہ کی تسبیح بیان کرنا۔ اعضاء و جوارح سے یہ ہے، اللہ نے جو ہمیں اعضاء عطا فرمائے، ان اعضاء کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری لگا دینا۔ آنکھوں کا استعمال صحیح ہو رہا ہے، اللہ آنکھوں کا شکر ہے۔ کانوں کا استعمال صحیح ہو رہا ہے، یہ کانوں کا شکر ہے، کانوں کی تسبیح ہے۔ زبان کا استعمال صحیح ہو رہا ہے تو یہ زبان کی تسبیح ہے۔ ہاتھ اور پیر کا استعمال صحیح ہو رہا ہے تو یہ اس کا شکر ہے۔ اللہ نے جس کام کے لیے اسے بنایا، اس کام کے لیے استعمال کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ اللہ نے ہمیں آنکھ کے لیے اتنی بڑی نعمت ہے، ہم آنکھ کو وہاں دیکھیں جہاں اللہ کا حکم ہے، وہاں سے اپنے آنکھوں کو حفاظت کریں جہاں اللہ نے منع کیا ہے۔ زبان سے ہم اللہ کی تسبیح کریں، اللہ کی حمد و ثنا کریں، ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اچھی بات کریں، قول سدید کریں، اچھی بات عمدہ بات کریں، اپنی زبان کو جھوٹ، گالی، غیبت اور دیگر برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، تو یہ بچانا ہی خود یہ کی تسبیح ہے، یہ خود اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ تین قسمیں ہیں، تو قولی اور دوسرا فرمایا قلبی اور تیسرا عملی۔ اب اللہ تعالیٰ یہی حکم دیتے ہیں، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ العزیز بھی ہے، الحکیم بھی ہے۔ اللہ کا ہر فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، وہ حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ الحکیم لا یفعل الفعل الا بحکمت، حکیم جو بھی کام کرتا ہے وہ حکمت سے کرتا ہے، حکمت کے بغیر نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر کام
حکمت پر مبنی ہوتا ہے، یہ حکمت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ کوئی کام پوری دنیا میں جو ہوتا ہے وہ اللہ کی حکمت پر ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، عزیزاً حکیمہ۔ قرآن میں جگہ جگہ ان صفاتوں کو اللہ نے ذکر فرمایا۔ اللہ زبردست بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں، اللہ علیم جاننے والے بھی ہیں، حکیم حکمت والے بھی ہیں۔ تو علم کے ساتھ ساتھ اللہ کی صفت حکیم بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع اور گشادہ ہے، اس علم کو اللہ حکمت کے مطابق ہر چیز عطا فرماتا ہے۔ اس وقت بارش نہیں ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، بارش ہو رہی ہے تو اللہ کی حکمت اس میں پوشیدہ ہے۔ لیکن ہر حکمت کی گہرائی تک، اس کی تہ تک جانا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ ہم اللہ کی حکمتوں کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ اللہ بڑا حکیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا قادر اور مقتدر ہے۔ اللہ جو کرتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں۔ بظاہر ہمیں اسے کوئی تکلیف ہو، بظاہر نقصان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، بظاہر کچھ نظر آئے، لیکن حقیقت وہ نہیں ہوتی، کیونکہ ہم اس کی حکمت کی گہرائی تک پہنچ نہیں پاتے، اس کی حکمت کو سمجھ نہیں پاتے، اور سمجھنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ جو کرتے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر کرتے ہیں، اللہ جو ہمارے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں وہ ہمارے لیے خیر کا سبب، ذریعہ سبب ہوتا ہے۔ اس پر سینکڑوں واقعات ہیں۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک وزیر تھا۔ وزیر کی عادت تھی، کوئی بھی بات کرتا تو کہتا کہ بادشاہ سلامت، اس میں اللہ کی کوئی بھلائی خیر ہو، ہر بات یہی کہتا۔ بادشاہ کبھی تنگ آ جاتا ہے، یہ کیا ہے، کب دیکھو یہی بولتا ہے، ہمیشہ یہی کہتا ہے۔ اللہ جو کچھ کرتا ہے خیر کرتا ہے، بھلائی اس میں کوئی نہ کوئی ہو۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ بادشاہ کی کسی وجہ سے تھوڑی سی انگلی کٹ گئی، خون بہہ رہا ہے۔ بہرحال حکیموں نے اس کا علاج اور معالجہ کیا، اس پہ بینڈیج وغیرہ لگا دیا۔ اب وزیر نے کہا کہ بادشاہ اس میں اللہ کی حکمت یہی، اللہ اسی میں بہتر ہے۔ آج بات ہے، بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، یہ عجیب ہے، میری انگلی کٹی ہے، اتنا خون بہا ہے، تکلیف مجھے ہو رہی ہے، وغیرہ اس میں بھلائی خیر ہے۔ بہرحال خاص وزیر تھا، غصہ کر کے خاموش ہو گئے۔ چند دن گزرے، بادشاہ کو سفر درپیش ہو، شکار کے لیے کوئی سفر میں نکلا، ساتھ میں یہ بادشاہ بھی، ساتھ میں یہ وزیر بھی، ساتھ میں یہ آدمی نہیں تھا۔ بہرحال بادشاہ نکلا، چلتے چلتے شکار کرتے ہوئے راستہ بھول کر بادشاہ آگے چلا گیا، اپنے ساتھیوں سے الگ ہو گئے۔ راستے میں جنگلی آدمیوں نے بادشاہ کو پکڑ لیا۔ اب وہ چاہتے تھے کسی آدمی کا خون چوسا جائے، کسی آدمی کو ختم کر کے اس کا خون لیا جائے۔ تو بادشاہ کو ان لوگوں نے پکڑ لیا اور اسے مارنا چاہتے تھے، لیکن جب دیکھا کہ اس کی انگلی کٹی ہوئی ہے تو اسے چھوڑ دیا۔ نہیں، یہ آدمی صحیح سالم نہیں ہے، ہمیں نہیں چاہیے۔ بادشاہ بڑا خوش ہو گیا، جان بچی۔ تو اب جان جو بچی ہے تو انگلی کی وجہ سے بچی ہے۔ اگر یہ انگلی صحیح سالم ہوتی تو ان درندے اور جنگلی لوگ اسے کھا جاتے، اس کا خون پی جاتے۔ اور بادشاہ کسی طرح بہرحال واپس آیا تو اب اسے بات سمجھ میں آ گئی۔ وزیر کو بلایا، کہا کہ تو نے کہا جو بالکل سچ کہا، اللہ تعالیٰ نے جو انگلی کسی وجہ سے کٹی ہے اس میں اللہ کی حکمت ہے، ورنہ اس انگلی کی وجہ سے میری جان بچی تو ورنہ پھر بچ نہیں پاتا۔ تو ایسے سینکڑوں واقعات ہیں۔ اسی طرح اگر ہمیں کوئی حادثہ ہو جائے، مثلا گر جائے، خدا نہ کرے، اللہ حفاظت کرے، گر گئے، تھوڑا سا پیر میں موج آ گیا، پیر بھاری ہو گیا، تھوڑا سا تکلیف ہو گئی، 1-2 دن میں ٹھیک ہو گئے۔ یہ کیوں ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حادثے سے، بڑے حادثے سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ ہم نہیں جانتے، یہ حکیم ہے۔ اگر یہ حادثہ نہیں ہوتا نا تو ہمیں کوئی بڑا حادثہ ہوتا جس سے ہماری جان بھی جا سکتی ہے یا ہمارا پیر بھی جا سکتا تھا۔ اللہ اس بڑے حادثے سے بچا کر اللہ نے
یہ ہم نہیں سمجھ پاتے، ہم انسان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے حکیم ہے، تو اس لیے اگر کوئی چوٹ بھی آ جائے، ہلکا سا خراش بھی آ جائے، چلو تھوڑا سا ہاتھ یا پیر فریکچر بھی ہو جائے، 1 ہفتہ 2 ہفتہ 15 دن میں وہ فریکچر صحیح ہو جائے گا، ہڈیاں جڑ جائیں گی، لیکن یہ سوچو کہ اللہ نے ہمیں کوئی بڑے حادثے سے بچا دیا جس سے ہماری جان بھی جا سکتی۔ لیکن بندہ شکوے شکایت، ہم نے کوسا گناہ کیا، میں کوئی بھی نماز پڑھتا ہوں، میں تہجد کا پابند ہوں، صفے اولا کا پابند ہوں، میں کیا کر دیا مجھے ایسا ہو گیا۔ لوگ نہیں سمجھ پاتے، اچھے لوگ شکایت کرتے ہیں۔ تو یہ حال ہوتا ہے، حکیم لفظ جو حکیم ہے ہم سمجھ نہیں پاتے۔ یہ اللہ نے قرآن میں جگہ 40-50 مرتبہ اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ تو اللہ نے جگہ فرمایا اللہ علیم بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، اس کا علم و حکمت کے ساتھ، حکمت پر مبنی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی زبردست حکمت والا ہے۔ تو اس میں اگر کچھ حادثہ ہو جائے تو فوراً کہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو چھوٹے سے مسئلہ حل ہو گئے، ورنہ بڑی مصیبت سے تو نے مجھے بچا لیا۔ کچھ اور ہوتا تو کیا ہوتا، پیر میں ٹھوکر لگے، ناخن اکھڑ گیا، خون بہہ گیا، ظاہر بات ہے تکلیف زیادہ ہو رہی، ناخن ہی نکل گیا، اسے سدھرنے میں 4-5 دن ہو جائیں گے، ٹریٹمنٹ کرنا پڑے گا، اسے سیپٹک انجیکشن لگانا پڑے گا، 2-4 دن بڑی تکلیف ہوگی، لیکن اندازہ لگاؤ کہ اللہ نے تمہیں پیر ٹوٹنے سے بچایا، صرف ناخن ٹوٹا، پیر نہیں ٹوٹا۔ یہ اللہ حکیم ہے۔ اور ہماری کوئی نیکی، کوئی ہمارا صدقہ، کوئی ہماری نماز یا کسی دعا، ماں کی دعا، باپ کی دعا یا کسی استاد کی دعا آ جاتی ہے۔ ایک چیزیں جب آتی ہیں تو اللہ بڑے حادثے سے بچا کر اللہ چھوٹے حادثے میں ڈھکیل دیتے، چلو جا کرتے ہیں، یہ ہم نہیں سمجھتے۔ اس لیے ماں باپ کی دعا کوئی معمولی چیز نہیں، ماں کی دعا، باپ کی دعا بڑے حادثات سے بچا دیتے ہیں، استاد کی دعا بڑے حادثات سے بچا دیتے ہیں۔ صدقہ، آپ 10 روپے کسی کو دے کے جا رہے ہیں، اس 10 روپے میں طاقت و پاور یہ ہے کہ آپ کو بڑے حادثات سے اللہ بچا دیتے ہیں۔ الصدقۃ لد البلاء، بڑی مصیبتوں کو اٹھانے۔ 10 روپے کوئی معمولی، آج تو کوئی حیثیت ہی نہ 10 روپے، آج فقیر بھی 50 روپے مانگتا ہے، لیکن 10 روپے کے اندر اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے۔ یہ یقین ہو، ہمارا یقین کامل ہو۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں۔ میرا ہر بات پھیل گئی۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سب تسبیح اسی اللہ کی جا رہی ہے، جو کچھ آسمان میں ہے زمین میں اسی کی تسبیح کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی زبردست حکمت والا ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمان و زمین میں۔ جب سب کچھ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اللہ کی بڑائی، عظمت و کبریائی بیان کر رہے ہیں، تو بادشاہت بھی اسی کی ہے۔ وہی زمین و آسمان کا مالک ہے، وہی زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، سب کی ملکیت اسی کی ہے، سب کا تسلط اس پر چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مالک السماوات والارض، مالک یوم الدین ہے، ملک السماوات والارض، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سب کچھ اسی کا ہے، سب کی ملکیت اسی کی ہے، سب کا بادشاہ وہی ہے، سب کا مالک وہی ہے، سب کا آقا وہی ہے، سب کا حاکم وہی ہے، سب کا وہی ہے، سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہے۔ اس کا پوری دنیا کا ریموٹ، ذرے کا ریموٹ اس کے ہاتھ میں ہے۔ جب وہ چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو کرتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، جو کرنا نہیں چاہتا ہے کوئی دنیا کی طاقت بھی اسے کر نہیں سکتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمان و زمین کی۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہی ہر چیز پر قادر ہے، قدرت والا ہے۔
اسی آیت پر انشاءاللہ پھر آئندہ درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بات آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو سنی باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی بیائی ذکر تسبیح پابندی کے ساتھ کثرت